حسین استوری ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ایک جملہ ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، خاص طور پر جو سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے حوالے سے، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار از خود نوٹس لے کر پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات پر جو ہے بڑے فیصلے سنائے تھے۔ تو آج اس کیس کی سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر معاملہ نمٹا دیا ہے۔ اور میرے ساتھ یہاں پر دو سینئر صحافی جو اس کیس کو کور کر رہے تھے، کیونکہ اس کیس کے دوران مختلف جو ہے دو اہم ایشوز پر بات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عقیل جو ہیں، وہ ایکسپریس TV سے ان کا تعلق ہے، ساتھ ساتھ ITV سے جو ہیں افضل جاوید میرے ساتھ ہیں۔ دونوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دونوں کورٹ کے اندر کمرے عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی یہ بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم عقیل بھائی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ عقیل بھائی، آج کیس تھا کیا؟ جس طرح وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، واقعہ آج چوہا نکل گیا، تو کیا کہیں گے آج کے اس کیس میں کیا ہوا؟ دیکھیں، کیس کے آغاز میں ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک آبزرویشن دے دی، جس پر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست سے کہا کہ بھائی یہ کیس تو فارغ ہو گیا۔ چیف صاحب نے کہا کہ کسی بھی آفیسر کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے یہی سیٹ دی جائے۔ غلام محمود ڈوگر کا انہوں نے کیس وہیں پر فارغ کر دیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ وہ پلی یہی لے کر آئے نا کہ مجھے CCPO لاہور ہی رکھا جائے۔ بھئی کیوں CCPO لاہور ہی رکھا جائے؟ آپ کے عہدے کے مطابق جون سا عہدہ بھی سوٹ کرتا ہے، چاہے وہ ٹریننگ سکول کا ہی ہو، وہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے کام لینا ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے اس کے اندر بڑی واضح طور پر پلی لی، انہوں نے کہا جی فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے، اور ہم نے یہ حکم صرف غلام محمود ڈوگر صاحب کے لیے نہیں دیا تھا، ہم نے یہ حکم اوور آل دیا تھا جس کے تمام کی پوسٹوں کے اوپر جتنے بھی افسران ہیں ان کو تبادلہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جب بھی ایک حکومت، ایک جو پراپر گورنمنٹ ہوتی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ وہ ہوتی ہے، اس کی جگہ نگران گورنمنٹ آتی ہے، تو تاثر یہی اس وقت تک یہی چل رہا ہوتا ہے کہ جو حکومت تھی جانے والی الیکٹڈ گورنمنٹ، وہ ظاہری بات ہے ہر پوسٹ کے اوپر اپنے پسند ناپسند کے حساب سے لوگوں کا تقرر کرتی ہے، اور الیکشن کمیشن یا نگران گورنمنٹ یہ اس کی آ کر ری شفلنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ جو تاثر ہے وہ ختم ہو جائے کہ ان کے جو پسندیدہ لوگ انہوں نے اپنے اضلاع میں اپنے خاص لوگ بٹھائے ہوئے تھے وہ سارے ہم نے ری شفل کر دیے، اس کو ادھر کر دیا، اس کو ادھر کر دیا۔ ذرا بیوروکریسی تو وہی ہے نا، تھوڑی سی جو ہے۔ تو اس کیس کے اندر سب سے جو اہم چیز نکلی وہ یہ نکلی کہ کسی بھی افسر کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ مجھے یہی عہدہ چاہیے، میں اس کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری جو اہم چیز نکلی وہ یہ تھی کہ غلام محمود ڈوگر کیس کے اندر جسٹس یا بھی ان کے وکیل آئے تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ آپ کا کیس کیا تھا؟ کیس تو سروس ٹریبونل سے صرف یہ تھا کہ سروس ٹریبونل نے جس بینچ نے پہلے اپیل سنی ہے وہی جج دوبارہ بیٹھے۔ تو جب یہ بات عدالت کو بتائی گئی تو جیسے یحییٰ آفریدی نے وہ جس طرح بندہ کہتا نہیں ہے کہ یار یہ کیا کر دیا آپ نے، کہاں کا کیس تھا، کہاں لے گئے؟ تو اس کیس کو بالکل ہی موڑ کر پنجاب الیکشنز کی طرف لے جایا گیا، اور الیکشنز ہو گئے، اور الیکشنز کے لیے از خود نوٹس کا کہہ دیا گیا، چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، ان کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ پورا دباؤ ڈالا گیا کہ کسی طرح وہ کہہ دیں گے میری ذمہ داری ہے، میں الیکشن اناؤنس کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ تو 2 مقامات کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ 2 مقامات کے اوپر انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے عدالت کا پریشر جو ہے برداشت کیا، اور وہ ثابت قدم رہے کہ آج اس کیس میں بھی رہے کہ میں الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا، اور پہلے سینٹ الیکشن میں بھی کہے کہ یہ اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتا، یہ سیکرٹ ہی رہے گا۔ تو اس کیس کے اندر آج دیکھیں کہ 2 منٹ کا کیس تھا، جیسے کہ اس میرٹس کے اوپر آیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ کیس کو وڈرا کریں گے یا ہم خارج کر دیں؟ ان کے وکیل نے کہا، عابد زبیری صاحب جو ان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ہدایات لینے کے لیے مہلت دے دی جائے، تو آج تو وہ مہلت بھی نہ ملی۔ ان سے کہا گیا کہ نہیں ہم ابھی اس کو خارج کر دیتے ہیں، پھر ہم وہ مہلت نہیں دے رہے، اس ایشو کو ختم کرنا ہے۔ لیکن اس کیس کے اندر ایک انتہائی اہم آبزرویشنز دے دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ وہ آبزرویشنز یہ تھیں کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب کے حوالے سے کمپلینٹس فائل ہو رہی ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بار بار وہ معزز جج صاحب جو ہیں وہ زیر بحث ہو رہے ہیں، پروگرامز میں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر پیمرا کے الٹیمیٹلی ایک لیٹر جاری کرنا پڑ گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لیٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے
رجسٹرار کی جانب سے کے پریشر کے اوپر وہ لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ جناب کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا نام نہ لیا جائے کسی بھی اس طرح کے معاملے کے اوپر. اور دوسری جانب سپریم کورٹ کے ہی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس لیٹر کو اپنی آبزرویشنز کے ذریعے ججمنٹ تو یا فیصلہ تو انہوں نے نہیں دیا، ابھی تک آیا بھی نہیں ہے وہ والا، اس لیٹر کے اوپر تنقید کی معزز جج صاحب نے بھی کہ پیمرا کا کیا حق ہے کہ کہہ دے کہ یہ سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بات نہ کریں. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان کو آج یہ آبزرویشنز دینی پڑی. اور وہ مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ خود کو عدلیہ کو مظلوم ظاہر کیا گیا کہ سارا ظلم زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی تحفظ بھی نہیں دے رہا. اس وجہ سے آج چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشنز دیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آڈیوز ویڈیوز ان کے اوپر سوالات بھی اٹھا دیے، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے جو کہ نہیں اٹھانے چاہیے تھے. ظاہری بات ہے اگر کسی لمحے کے اوپر کسی آئندہ مستقبل میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان الزامات کی تحقیقات کروائی جائیں، جو کہ میرے خیال سے کروانی بھی چاہیے، ان کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے، تو پھر چیف صاحب کی یہ جو آبزرویشنز ہوں گی، چیف صاحب اگر وہ ہم جو کہتے ہیں نا عدالتی زبان میں کہ جج صاحب نے اپنا مائنڈ اوپن کلیئر کر دیا ہے، تو پھر وہ بھی سوالات اٹھیں گے کہ اس تحقیقات کے اندر معزز چیف صاحب کو بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے. بہرحال بہت سارے سوالات ہیں، یہ ان کے اوپر آئندہ کا جو وقت ہے وہ بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ آبزرویشنز، اس قسم کی آبزرویشنز اہم ہیں، زیر موضوع آئیں گی، زیر بحث ہوں گی، پروگرامز ہوں گے، کالمز لکھے جائیں گے، لیکن ایسی آبزرویشن سے اجتناب کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اچھا، یہ عقیل افضل صاحب تھے جو آج جو کیس ہے اس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ جس کیس کا تذکرہ کیا گیا، جس جج کا تذکرہ کیا گیا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کی مبینہ آڈیوز کے حوالے سے جو ہے ریفرنس بھی جو ہے وہ فائل ہو چکے ہیں، تو ساتھ ساتھ میرے یہاں پر افضل جاوید صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو جو کیس ہے اس کی تفصیلات تو تقریباً عقیل بھائی نے بتا دیا. اچھا، یہ بتائے گا کہ جو چیف جسٹس نے خاص طور پر ایک تو آڈیو ٹیپس کے اوپر جو ججز کے حوالے سے، اور ججز کو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کام کریں، پھر الیکشن کمیشن کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی انہوں نے باتیں کی، اور ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو بھی میسیج دیا، اور 1988 کا جو وزیر اعظم جو ہے ایماندار وزیر اعظم کی بات بھی آج دوبارہ سے وہ ہے انہوں نے اس پر وضاحت کر دی. تو اس حوالے سے کیا آپ نے کیا سنا، بتائیں گے ذرا؟ دیکھیں استوری صاحب کہ جس طریقے سے آج پروسیڈنگ ہو رہی تھی کہ ایک عام میٹر تھا، اس کو لے کر ایک اہم ترین معاملے کو چیف جسٹس زیر بحث لے اور کہا کہ 1988 میں جو وزیر اعظم کے حوالے سے جو بات کی تھی، وہ انہوں نے یہ بات یہ نہیں کی کہ ملک کا ایک ہی وزیر اعظم صرف ایماندار ہے، اور ان کی اس بات کو پارلیمنٹ نے غلط سمجھا ہے. انہوں نے اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے، غلط فہمی کی ذمہ داری، وہ بھی پارلیمنٹ کے اوپر ڈال دی اور بات واضح کر دی کہ عدلیہ کی جانب سے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی کہ صرف ملک کا ایک ہی وزیر اعظم جو ہے وہ ایماندار شخصیت. اور ساتھ ساتھ ایک طرف چیف صاحب یہ بھی کہتے، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ جو فیلڈ ہے وہ دی جانی چاہیے، اور الیکشن پروسیس بھی جو ہے اس سب کے لیے جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. تو بڑی حیرانگی ہمیں نظر آئی کہ ایک سی سی پی او لاہور کے میٹر میں تمام اہم ترین جو قومی معاملات جس پر اس وقت جوڈیشری جو ہے سخت پریشر کا شکار ہے، اور خاص طور پر مختلف سٹیک ہولڈرز کی جانب سے معزز ججز صاحبان کے خلاف جو شکایات آئی ہوئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کو جو ہے انڈر ٹیکل کرنے کی آج کوشش کی گئی. اور جس طریقے سے انہوں نے ریمارکس دیے تھے آج اپنی دوران سماعت کے، جو آڈیو ویڈیو لیکس آ رہی ہیں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کے اوپر انہوں نے بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ بتایا جائے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے. اور عدلیہ کے اوپر حملے کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بات کر دی ہے کہ عدلیہ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم تحمل مزاجی سے سن رہے ہیں، ہم برداشت کے ساتھ معاملات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور عدلیہ کا جو ہے تحفظ کریں گے. ایک یہ آج کے روز استماعت میں بہت بڑا پیغام جو ہے چند طاقتور حلقوں کی طرف چیف جسٹس آف پاکستان نے دے دیا ہے کہ عدلیہ جو ہے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ کھڑی ہیں، اور جتنے بھی وار کیے جا رہے ہیں جوڈیشری کے اوپر اس کو وہ نہ صرف برداشت کریں گے بلکہ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے. اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ معاملات سپریم جوڈیشل کونسل میں جا چکے ہیں، درخواستیں جا چکی ہیں، آئے روز درخواستیں نئی سبمٹ کی جا رہی ہیں، کل کے دن جو اکرم بھٹی صاحب کی جو ویڈیو سامنے آ گئی ہیں اس میں بھی نئے ججز صاحبان کے نام سامنے آ گئے ہیں، تو ایک بہت بڑا سوال پورے ملک میں اٹھ رہا ہے کہ آیا کہ جو ہمارے معزز ججز صاحبان ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحبان ہیں، ان کا بھی کیا احتساب ہوگا؟ کیا احتساب صرف سیاست
سیاستدانوں کا ہو سکتا ہے؟ کیا احتساب صرف بیوروکریسی کا ہو سکتا ہے؟ آخر یہاں پہ اس کسی نہ کسی معاملے پر ہمیں اب جانا پڑے گا، جوڈیشری کو اپنے فیصلے کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایک طرف چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں کے ذریعے آئینی اداروں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں، بالکل بجا حق ہے یہ بات ان کی، لیکن دوسری طرف بھی اپنے ساتھی ججز کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر، خاص طور پہ حکومتی وزراء کی میں بات کروں، آئے دن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی جنگ چلی ہوئی ہے کہ آیا کہ ملک میں انصاف کا ایک ہی سسٹم ہے یا ملک میں انصاف کے دو سسٹم ہیں؟ کیا ججز اس سے برملا اس میں آتے ہیں نہیں آتے؟ سیاستدان آتے ہیں، جرنیلز آتے ہیں نہیں آتے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، ایک کھچڑی پکتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اب بہت بڑی ذمہ داری ہمارے معزز چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر آ رہی ہے کہ آیا ان تمام شکایات کو لے کے یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کیونکہ آج کی جس روز اس پروسیڈنگ میں اپنے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے جو ججز صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے مظاہر نقوی صاحب، ان کے ساتھ بھی جو ڈسکشن ان کی چلی، ہم نے جو کمرہ عدالت میں دیکھا تو لگ یہی رہا ہے کہ آج کے دن انہوں نے ایک بہت بڑا پیغام تمام طاقتور حلقوں کو دے دیا۔ اچھا افضل جاوید صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، میرا سوال نیکسٹ آپ سے یہی تھا کہ آج اس کیس کی سماعت تقریباً آدھا گھنٹے جاری رہی اور اس آدھا گھنٹے کے دوران 3 ججز تھے، چیف جسٹس پاکستان، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ چیف جسٹس نے سوالات پوچھے، وہاں پر ریمارکس دیے، ساتھ ساتھ یحییٰ آفریدی نے سوالات پوچھے، جوابات مانگے اور ریمارکس دیے، لیکن تیسرے جج جو ہیں جسٹس مظاہر نقوی، جن پر مبینہ آڈیو کا الزام ہے، ان پر ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، وہ خاموش رہے یا انہوں نے کچھ بولا بھی تھا؟ وہ تو پوری سماعت میں مکمل طور پر خاموش، لیکن آخری مراحل میں کوئی آپس میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے ساتھ انہوں نے کوئی ڈسکشن کی ہے، لیکن کوئی بھی ایک جملہ، کوئی ایک ریمارکس جسے ہم اپنی جرنلسٹک لینگویج میں کہتے ہیں، انہوں نے آج کی اس پروسیڈنگ میں نہیں دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو جب یہ 3 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں کر رہا تھا، کس طریقے سے ایگریسو طریقے سے ریمارکس دیے جا رہے تھے، نہ صرف جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی جانب سے بلکہ جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے۔ مجھے ان کی ایک بات ابھی بھی یاد ہے، انہوں نے اشارہ کر کے تھا کہ ٹک ٹاک ٹائم از گوئنگ آن، اور الیکشن کروانے، وہ ایک پریشر تھا۔ اور آج کے دن جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، ہم تو بہت حیران و پریشان رہے کہ آیا جب ان معزز 3 ممبر جج نے جو فیصلہ دیا تھا کیا وہ غلط ہے، یا پھر آج کے دن جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، یہ 2 مختلف ڈائمنشنز ہمیں نظر آئی ہیں کہ جس طریقے سے اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ سنایا اور جس طریقے سے آج کے روز جو اہم ترین ریمارکس آج اس پروسیڈنگ میں ہمیں نظر آئے ہیں، اس سے تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس وقت جو جوڈیشری ہے وہ پریشر کا شکار ہے۔ اچھا، یہ تھے جاوید افضل جاوید صاحب۔ عقیل بھائی کی طرف پھر رخ کرتے ہیں۔ عقیل بھائی، تھوڑی دیر پہلے ہماری گپ شپ ہو رہی تھی تو ایک جج کے حوالے سے جو ہے آپ نے مبینہ طور پر یہ باتیں ہماری چل رہی تھی کہ وہ آئے کیسے سپریم کورٹ میں، ان کے کیا بڑے بڑے فیصلے تھے جس کی بنیاد پر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچے، اور اب ان پر مبینہ آڈیوز کے الزامات ہیں، ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیں سپریم کورٹ میں کتنے ریفرنسز فائل ہیں جن پر کب سے فیصلہ نہیں ہوا اور کب تک یہ فیصلے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ کے سب سے آخری سوال ہے نا، اس کو پہلے لیتے ہیں کہ کتنے ریفرنسز فائل ہیں۔ یہ سوال تو شروع سے اٹھتا رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے وہ پبلک نہیں کی جاتی، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ مثلا فرض کریں ہم تو یہاں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے یا پشاور ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے اگر کسی کو کرپشن کے بہت واضح ثبوت ہے اور وہ سپریم کورٹ کو بھیجتا ہے کمپلینٹ اس جج کے خلاف، تو اب ہم کسی کو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کمپلینٹ کے اوپر کیا کارروائی ہوئی، کتنے ریفرنسز آئے، کس جج کے خلاف کتنی شکایات آئیں۔ اس حوالے سے کوئی ڈیٹا جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جاتا۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، اس لیے یہ تو کسی کو اطلاعات ہیں ہی نہیں سوائے چیف جسٹس آف پاکستان اور یہاں رجسٹرار سپریم کورٹ جو کہ سیکرٹری ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، ان کے علاوہ کہ کتنی شکایات آئیں۔ اب آ گئی بات معزز جج صاحب کی، جن کے حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کی صرف آج ان کے خلاف کمپلینٹ یا ان کے خلاف یہ ایشو نہیں اٹھا، آج وہ متنازع نہیں ہوئے، وہ متنازع اس ٹائم سے ہو گئے تھے جب ان کو سپریم کورٹ لایا گیا تھا، اور اس ٹائم سے ایک ٹرم چلی آ رہی ہے کہ ریوارڈ اپوائنٹمنٹ ہے۔ ایک فیصلہ دیا یا کسی نے ان سے ایک فیصلہ لیا اور اس فیصلے کے اگینسٹ ان کو یہاں پر سپریم کورٹ کا عہدہ ملا، اور اس فیصلہ لینے دینے کے حوالے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ مجھے بھی آفر دی جاتی رہی کہ جناب کہ آپ یہ فلاں فیصلہ کر دیں،
آپ کو ہم چیف جسٹس بنا دیں گے, آپ فلاں فیصلہ کر دیں, آپ کو ہم ریوارڈ میں یہ دے دیں گے. تو سوالات یہ شروع سے اٹھتے آ رہے ہیں کہ ججز کو لانے کے, لے جانے کے, ہٹانے کے, رکھنے کے فیصلے جو اختیارات ہیں وہ کہیں اور استعمال ہو رہے ہیں. تو اب کیونکہ ایک ہوا چلی ہے کہ گزشتہ 3, 4, 5 سالوں کے اندر جو پروسیس یا جو اقدامات غلط کیے گئے ان سب کو ریورس کرنے کے لیے ایک ہوا چل رہی ہے گزشتہ 6-8 مہینے سے, اور کچھ اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں. لیکن انہی اقدامات کا ایک حصہ معزز جج صاحب بھی ہیں. اب کیونکہ اعلیٰ عدلیہ میں شامل ہیں تو ان کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کمپلینٹس آ چکی ہیں. 3 کمپلینٹس جو ہیں وہ پبلک ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کی جو کاپیز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی گئی, میڈیا تک پہنچ گئی. لیکن اگر کوئی ان کے خلاف کوئی اور کمپلینٹس ہیں اس سے پہلے, بلکہ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ معزز جج صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کا ایک اپنا فیصلہ بھی ہے. یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک ضمانت ان کی جانب سے, معزز جج صاحب کی جانب سے ایک ضمانت دی گئی تھی جو کہ بہت کنٹروورشل تھی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جج کی فیصلے کے اندر ایک آبزرویشنز ہیں ان جج صاحب کے حوالے سے, اس فیصلے کو بھی نظر انداز کر دیا گیا جب ان کو یہاں پر لایا گیا. تو اس لیے تو اس کو ریوارڈ اپوائنٹمنٹ کا کہا گیا کہ بھائی جان ایک فیصلے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے, سینیورٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا. اور اس کے بعد جو لاہور میں زبان زد عام ہیں ان کے حوالے سے وہ درخواستوں کے اندر سارا وہ پروسیس, وہ جو طریقہ کار ہے کہ ان کے بیٹے جو معاملات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں درخواستوں میں شامل کر دی گئی ہیں. بہت سنگین الزامات ہیں, انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ابرار یہ بات میں بتا دوں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی عہدے پہ ہو, اگر وہ خود کو انویسٹیگیشن کے لیے پیش کرتا ہے تو اس سے اس کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. اور اگر وہ انویسٹیگیشن سے بھاگتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے یا اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو پروٹیکٹ کرنے والے کے خلاف بھی ایک ماحول بنتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل نے جو معزز جج صاحب کے خلاف پٹیشن جو فائل کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ, وہ بڑی اہم ہے. اس کے ایک پیرے کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ بجائے انویسٹیگیشن کرنے کے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. میں نے جس وقت وہ لائن پڑھی, حالانکہ وہ لائن آج سے 15-20 دن پہلے وہ انہوں نے شامل کی تھی, یعنی کہ وکلا برادری میں پاکستان کی وکلا کی جو ایپیکس باڈی ہے اس کے اندر یہ تاثر پہلے سے ہی ہے کہ انویسٹیگیشن نہیں کی جا رہی, ان جج صاحب کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو آج چیف صاحب کی جو آبزرویشنز تھیں وہ اس لائن کو انہوں نے اس لائن کو مزید وہ کہتے ہیں نا دھو کر اور اجلا کر کے ان کو سامنے رکھ دیا کہ وکلا کے وہ تحفظات جو خدشات تھے وہ سامنے آگے کہ بھئی انویسٹیگیشن کی طرف جا نہیں رہے, اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, ہمیں تحفظ دیں. آپ انویسٹیگیشن کرائیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن بھی آپ نے خود کرنی ہے. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو آپ پراپر انویسٹیگیشن کرا کر اس ریفرنس کو کلوز کر دیں, معاملے کو ختم کر دیں کہ بھئی سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو پبلک کر دیں. جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا فیصلہ پبلک ہوا تھا, اور اسے انور خان کانسی صاحب کا فیصلہ بھی پبلک ہوا تھا. آپ فیصلے کو پبلک کریں اور کہہ دیں کہ بھئی ہم نے سارے الزامات کی انویسٹیگیشن کر دی ہے, بھئی کچھ ثابت نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جو بحث ہوگی وہ اپنی جگہ, لیکن آپ ایک کارروائی تو کریں نا. اچھا عقیل افضل صاحب, آپ نے کہا کہ ریوارڈ اپائنٹمنٹ ہوئی, وہ کون سا کیس تھا جس میں ریوارڈ اپائنٹمنٹ ہوئی؟ وہ کیس بھی بتا دیں. دیکھیں کیس خصوصی عدالت پرویز مشرف کو انہوں نے سزائے موت سنائی, ٹھیک ہے, اور اس کے خلاف ایک جو شخص تھے, وہ میں تو شخص ہی کہوں گا ان کو, وہ جناب درخواست جو اپنا دائر کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں, اور معزز جج صاحب نے اس خصوصی عدالت کی تشکیل کو ہی میرا خیال سے کم و بیش 3 سے 5 سال خصوصی عدالت چلتی رہی ہے. 5 سال بعد لاہور ہائی کورٹ کو یہ یاد آ گیا کہ بھائی جان یہ جو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا جو ٹرائل ہو رہا تھا یہ تو کورٹ ہی غلط بن گئی تھی, یہ کورٹ آئینی طور پہ بنی ہی نہیں تھی. تو وہ 5 سال بعد اس کورٹ کو اڑا دیا گیا. اور اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے حق میں فیصلہ آیا, اس کے باوجود پرویز مشرف نے
پھر بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، یعنی کہ وہ معزز جج صاحب مطمئن ہیں تھے یا نہیں تھے، جس کے حق میں فیصلہ آیا وہ بھی مطمئن نہیں تھا، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی کہ بھائی میری جو ہے یہاں پر بھی اپیل سن لیں آپ ڈائریکٹ، حالانکہ ان کو تو وہ فیصلہ لے کے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ بھائی وہ کورٹ ہی ختم ہوگی، بس میرا کیس ختم ہو گیا۔ جی ناظرین، آپ نے عقیل بھائی کی باتیں سنی اور افضل جاوید بھائی کی باتیں سنی۔ ہم روانہ ہوئے تھے جو ہے CCPO لاہور کیس سے، اور جا کے ہم پہنچے پرویز مشرف کے کیس تک۔ یقیناً جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں میں جس طرح اس کیس میں ہوا کہ کیس تھا تبادلے کا، اور پھر جو ہے از خود نوٹس لیا گیا 2 ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے نوٹ پر پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے، اور اس پر بھی جو ہے 5 سے 6 دن کے بعد جو ہے لمبی طویل سماعتیں بھی اور اس پر فیصلہ سنایا گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور آج جب اس کیس کا فیصلہ آیا تو درخواست واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا اگر آپ درخواست واپس لے لیں، نہیں لیتے ہیں تو پھر ہم آرڈر کر دیں گے۔ اور یقیناً جو عابد زبیری ہیں صدر سپریم کورٹ بار بھی ہیں اور وکیل تھے ان کے درخواست گزار کے، انہوں نے اپنی درخواست بحالت مجبوری واپس لے لی، اور آج اس کیس کا بھی اختتام ہوا۔ یقیناً جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یقیناً اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔